تعالیٰ بڑے جو بندہ اللہ پہ توکل کر لیتا ہے نا اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی ذلیل نہیں کرتے اور اسے کبھی بھی لیٹ ڈاؤن نہیں کرتے. یعنی ایک وہ واقعہ حاتم الاسم کا جو کہ بڑا نیک زاہد تھے اور ہی آلویز وانٹ ٹو گو ٹو حج بٹ ریسورسز اتنے نہیں تھے تو انہوں نے اپنی بیگم سے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں لیکن 2-3 مہینے کا راشن ہے اور حج اس ٹائم پہ اراؤنڈ 4-5-6 months لگتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ پھر خلاص گھر بیٹھو کیوں جانا چاہ رہے ہو حج پہ. لیکن بیٹی بڑی تقوی والی تھی. بیٹی نے کہا ابا جی آپ جائیں انشاءاللہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, اللہ رزق دے گا آپ جائیں انشاءاللہ, اللہ پہ توکل, ہم تقوی والے لوگ ہیں, ہم یعنی نیکیاں کریں گے. ابا جی جب گئے تو 2-3 مہینے کا راشن تھا, جب وہ ختم ہو گیا تو اما جی آ گئی اس کے پاس بیٹی کے پاس, ہاں جی یو بگ ماؤتھ, بڑی بڑکے والے نے بڑی باتیں کی تھی, ابھی کہاں ہے رزق, کہاں ہے مال. سو دس گرل واز ویری اسپیشل. وہ پیچھے اپنے کمرے میں گئی, اس نے مصلی ڈالا, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز سے اور پیشنس سے اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہم انت قلت وقولک الحق ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. یا رب تیرا وعدہ سچا ہے کہ جو تقوی اختیار کیا تو اسے رزق دے گا. یا رب ابھی کچھ یعنی یہ حالات یہ ہیں اور ہم نے اپنی بیسٹ ٹرائی کی. یا رب ہم تو تقوی والے یعنی ہم کوشش تو کرتے ہیں. سبحان اللہ تعالیٰ کے بنا جو سسٹم ہوتا ہے نا, اسی ٹائم بادشاہ ساتھ سے گزرا تھا, جب وہ گزرا تھا تو اس کو پیاس لگی اور سبحان اللہ اللہ نے پلانز دیکھے, پانی ختم ہو گیا تھا پورے انٹراج میں, اینڈ ہی واز ناٹ پاسنگ بائی الون, پورا اس کو ایک انٹراج تھا اس کے ساتھ. تو اس نے کہا پانی ختم ہو گیا, ساتھ کسی گھر سے لے کے آؤ. تو ہاتھ میں اس سے میرا گھر تھا, نوک کیا اور کہا بادشاہ سلامت گزرے تو پانی دیں. تو ٹھیک پتہ چلا کہ بادشاہ گزرے ہیں تو حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم, لوگوں کو ان کے منزل کے مطابق ٹریٹ کیا کرو, رسپیکٹ دیا کرو. اس نے بڑا ڈیکوریٹ کر کے بڑا اچھی طرح سے نا اس کو پانی پریزنٹ کیا. اینڈ اٹ از اللہ ہو پٹس برکہ اینڈ لذت ان دی ٹیسٹ. جب اس نے پانی پیا نا, اس کو کبھی کبھی نا پانی بھی تو کتنا پلیزنگ لگتا ہے. کہتے کسی گھر سے پانی لے کے آیا, انہوں نے کہا وہ حاتم الاسم جو نیک ہے, نے کہا آؤ لیٹس پے ہم سلام. انہوں نے کہا نہیں شیخ وہ تو حج پہ گیا ہوا ہے. کہتے حج پہ گیا ہوا ہے تو پھر اٹ از آر ڈیوٹی ٹو ٹیک کیئر آف ہز فیملی. اور اس نے اپنے پاس سے گولڈ کوائنز کا ایک سیک نکالا اور اس کو گرا دیا اس کے گھر میں. اور اللہ تعالیٰ جب بڑھانا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے, اس نے اپنے پورا انٹراج سے کہا کہ the one who loves me should do the same. اور ان سب نے نا اپنے پاس سے وہ گولڈ کا اور ان کا جو لان تھا وہ گولڈ کوائن سے بھر گیا. تو ماں خوش ہو گئی کہ کیا بات ہے جی, بیٹی کو کہا کہ بیٹی رونا شروع ہو گئی. تو اس نے بیٹی کہا کہ واٹ رانگ ود یو, آر کریزی. ہم جب رو رہے تھے اور بھوکے پیسے تم خوش تھی, اور جب اب مال آ گیا تم رونی شروع ہو گئی ہو. تو کہتی ہے کہ ماں جی ایک انسان نے رحمت کی نظر ڈالی ہم پہ تو ہمارا یہ حال ہو گیا ہے. امیجن جب رب العالمین رحمت سے نظر کریں گے تو پھر کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ دس از ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از مین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چاہیے کہ تم لوگ ایفرٹ کرو, پھر دیکھو میں کیسے. السلام علیکم, دس می فیصل عمران. آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں بیسیکلی شیخ توکل کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو شخص اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور اللہ کی بتائی ہوئی باؤنڈریز کو کراس نہیں کرتے, اللہ کس طرح ان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب کرتے ہیں. دیکھیں توکل کرنا آسان نہیں ہے, یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا. اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توکل کا اتنا زیادہ ثواب رکھا ہوا ہے, کیونکہ ہر بندہ نہیں کر سکتا. لوگ پینک کر جاتے ہیں, اسپیشلی اگر رزق کی بات کی جائے. اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے, آپ کے پاس اچھا گھر نہیں ہے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آف کورس ایک ٹینشن آتی ہے بندے کو, ایک ڈپریشن کا وہ ہوتا ہے کہ میرے پاس ابھی ریسورس نہیں ہے. مگر جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں, جو متوکلین ہوتے ہیں, ان کو کبھی بھی کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا, کیونکہ خوف ہمیشہ آنے والے ٹائم کا ہوتا ہے. وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بنایا ہے اور اللہ ہی ان کا کوئی نہ کوئی وسیلہ بھی ضرور بنائے گا. سو رزق کی ٹینشن نہیں لینی, جو اللہ نے آپ کا رزق لکھ دیا وہ تو آپ کو مل کے رہے. ایون کہ حدیث میں بھی آتا ہے جب ایک بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آ کے اس کے رزق کا نظام, اس کو موت کب آئے گی, اس کا رزق کہاں سے ملے گا, سب کچھ کر کے جاتا ہے. سو جس طرح آپ کی موت آپ کا پیچھا کرتی ہے, اسی طرح آپ کا رزق بھی آپ کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ وداؤٹ اینی پرپس, وداؤٹ اینی ریسورس کے آپ کو اللہ نے اس طرح مطلب اس دنیا میں بھیج دیا. اگر اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا بھی ہے تو وہ کمپلیٹ ایک الگوریتھم کے ساتھ بھیجا ہے, ایک کمپلیٹ ریسورس کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ نے دنیا میں سروائیو کیسے کرنا ہے. اگر آپ کو ایک چیز مل رہی ہے تو اللہ کو اس پہ شکر ادا کریں, اور اگر ایک چیز نہیں بھی مل رہی ہے تو اللہ کو اس پہ بھی شکر ادا کریں, کیونکہ دونوں چیزوں میں آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. یہ دنیا آف کورس ایک ٹیسٹ ہے.
اور جو شیخ اس ویڈیو میں واقعہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی بانڈنگ ہونی چاہیے ایک پیرنٹس کے درمیان اور چلڈرنس کے درمیان کہ وہ اپنے باپ کو سمجھ سکے، اپنی ماں کو سمجھ سکے۔ آج کل ہمارے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہم نے اپنا ایک شیئرنگ سینٹر جو سا ہوتا ہے، اپنا پروٹیکٹر اپنے والد کی بجائے، اپنے فادر کی بجائے، اپنے بھائی کی بجائے ایک بوائے فرینڈ کو یا گرل فرینڈ کو سمجھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ یہ ہماری سیکرٹ شیئرنگ بھی کرے گا اور وہ اسی کو ہم سب اپنا پروٹیکٹر بھی سمجھ لیتے ہیں۔